وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سورہ انعام کی 51 نمبر آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اور اس کا تسلسل گزشتہ گزری ہوئی آیات مبارکہ ہیں کہ سورت اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی ہے، اور اس مکی سورت میں بڑی خصوصیت کے ساتھ مقام رسالت کو واضح الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مشرکین اور کفار کا جو مطمع نظر تھا اللہ کے محبوب کی ذات کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ اگر آپ ہمیں جس کلمے کی طرف بلاتے ہیں اس کلمے کا ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے تو پھر ہمیں ایمان لانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ جیسے پچھلی آیات مبارکہ میں گزرا کہ اہل مکہ کا موقف یہ تھا کہ کس کاروبار میں ہمیں فائدہ ہوگا، کب ہم کون سی فصل بوئیں تو ہمیں اس سے مادی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، تو اگر یہ تو آپ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں آپ کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا سٹیٹس بیان فرما رہا ہے کہ محبوب انہیں یہ کہہ دیں کہ میں تو تمہیں پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں مادی ضروریات بعد میں ہیں، پہلے تمہاری روحانی ضروریات اور انسانی ضروریات جو تمہارے زندہ رہنے اور مرنے کے بعد کی ضرورت ہیں میں وہ پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب ایک اور مقام رسالت ہے جو اللہ بیان فرما رہا ہے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ یہ مقام رسالت بھی ہے اور ہر نبی کا یہ فریضہ بھی ہے۔ وَأَنذِرْ، واو کا معنی اور، انذر محبوب ڈرائیں، انذر محبوب ڈرائیں، اسی سے نکلا ہے نذیر ہونا، اسی سے نکلا ہے ڈرانے والا۔ اور وَأَنذِرْ محبوب ڈرائیں، بِهِ الَّذِينَ با کا معنی ساتھ ہی اس کے، یہ محبوب جو کتاب لا ریب آپ کو دی گئی ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھ پڑھ کر ان کو ڈرائیں۔ کن کو؟ الَّذِينَ، ان لوگوں کو، یخافون جو ڈرتے ہیں اس بات سے، ان یحشروا کہ ان کو جمع کیا جائے گا، یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے، معروف نہیں بلکہ مجہول ہے، اس بات سے ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں انہیں جمع کیا جائے گا الی ربہم، ان کے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ، لیسا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من دونہ، من کا معنی سے، دون کا معنی علاوہ ہی، اس کے، اس خالق کے علاوہ، اس رب کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، ولی کوئی مددگار، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا۔ محبوب ان کو ڈرائیں، کیوں؟ لعلہم یتقون، لعلہم تاکہ شاید کہ وہ یتقون ڈرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں۔ تو اس صورت، اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے حبیب کا ڈرانا یہ نبی کے اس اسٹریٹجی میں شامل ہے اور اس حکمت عملی میں شامل ہے جب وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اب اس آیت کو پڑھ کر اس کا مفہوم اگر یہ لیا جائے کہ قیامت والے دن کوئی شفیع اور کوئی مددگار نہیں ہوگا تو وہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ پر اللہ نفی فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہاں توحید و رسالت کا پرچار نہیں کرتے ان کا قیامت والے دن کوئی ولی اور شفیع نہیں ہوگا، لیکن اللہ جس کو چاہے گا اس کو شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا اور وہ پھر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ مثلا نیک اولاد، حافظ قرآن، عالم قرآن اپنے والدین کی شفاعت کرے گی۔ اسی طرح جو ایک پری میچور بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ کھڑا ہو جائے گا دوزخ اور والدین کے درمیان، اور وہاں کہے گا اللہ جب تک ان کو یہ جنت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا، رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے، تو اللہ جس کو اذن عطا فرمائے گا وہ شفاعت کریں گے، لیکن وہ شفاعت اللہ سے لڑ کے نہیں ہوگی، بے اذن اللہ ہوگی۔ یعنی جس شفاعت کی نفی ہے کسی جگہ پر کہ کوئی شفیع نہیں ہوگا، وہاں اہل مکہ کا یہ عقیدہ تھا بھئی ہم جو مرضی ہے کرتے رہیں، ہمارے بت لڑ کر ہماری شفاعت کروا دیں گے،
اور ہم بخشے جائیں گے جو بھی سینس ہوا، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے اس لیے تھے کہ ان کی عبادت کریں گے تو ہمارے اندر جو ایک خدائی کیفیت ہے، کہیں ایک اتھارٹی ایسی ہے تو یہ بت ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کی اذن اور اجازت کے علاوہ کوئی بھی تمہاری شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اذن دے گا تو پھر شفاعت ہوتی رہے گی۔ میں نے پچھلے نشست میں 2-3 آیات مبارکہ پڑھی تھیں، وہاں قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے نزدیک جا کر شفاعت اور سفارش کرے گا؟ ہاں الا باذنہ، مگر اس کے اللہ کے اذن سے اللہ جس کو دے دے وہ شفاعت کرے گا۔ اور اللہ کن کن کو دے گا؟ چند چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں بڑا محبت بھرا انداز ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ابتداءً اسلام لانے والے بڑے قسم پرسی کے عالم میں لوگ ہوتے تھے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو ایلیٹ کلاس نہیں تھی وہ اللہ کے حبیب کے قریب سب سے پہلے آئی۔ غلام آئے، لونڈیاں آئیں، اور حضرت یاسر، حضرت خبیب، حضرت صہیب رومی، یعنی وہ لوگ جو معاشرے کے مالی لحاظ سے، مادی لحاظ سے بہت بڑے افراد نہیں تھے، وہ اللہ کے حبیب کے ارد گرد پہلے جمع ہوئے۔ ایک دفعہ معاملہ یہ ہوا، پہلے سن لیں کہ وہ تھے کون سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت 6 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور 6 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو ان لوگوں میں میں تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، دوسرے حضرت ابن مسعود تھے، تیسرے حضرت صہیب رومی تھے، حضرت عمار تھے، حضرت مقداد تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ یہ سارے لوگ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھے تو جو قریش کی ایلیٹ کلاس تھی وہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئی اور یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے اوپر کیسے ایمان لائیں؟ ہم جب بھی آتے ہیں یہ غریب غربا آپ کے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے کہ یہ بھی بیٹھے ہوں اور ہم بھی بیٹھے ہوں۔ ان کو پہلے کہیں سائڈ پہ کیا کریں، ہمارے لیے کوئی وقت نکالا کریں، کوئی اچھی کیفیت میں ہم بیٹھیں تو پھر ہم ایمان لانے کی سوچیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یہ 6 لوگ تھے جن کے بارے میں یہ آیت مبارکہ اتری کہ جو ہی ان کا موقف حضور کے سامنے آیا تو اللہ کے حبیب کے اوپر اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ وہ آیت کیا تھی؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، واو کا معنی، اور لا تطرد، محبوب جھڑکیں نہ، دور نہ کریں اپنے آپ سے، اٹھائیں نہ اپنے قریب سے، الذین، ان لوگوں کو، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح، والعشی، اور شاموں کو، صبح و شام جو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا کے لیے، محبوب اپنے سے قریب ان کو نہ کریں۔ اور یہ اللہ کو پکارتے کیوں ہیں؟ یریدون وجہہ، یریدون، یہ طلب کرتے ہیں، یہ ارادہ رکھتے ہیں، وجہہ، اس کی رضامندی کی۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو عربی زبان میں، جو سامنے ہو تو اس کی رضا مل جائے، وہ خوش ہو جائے، اس وجہ سے یہ صبح و شام اس کا ذکر کرتے ہیں۔ محبوب ان کو نہ جھڑکیں۔ اگلا جملہ بڑا ہمارا ٹیپیکلی ہے جو ہم بولتے ہیں، بھائی محبوب ان کے ساتھ لینا دینا کیا ہے آپ کا، اور ان کا آپ کے ساتھ لینا دینا کیا ہے؟ یہ تو شمع رسالت کے پروانے ہیں جو آپ کے قریب آ جاتے ہیں، ورنہ نہ آپ نے ان کا کچھ لینا ہے نہ انہوں نے آپ کا کچھ دینا ہے۔ مسئلہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ہے کہ یہ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم، ما نہیں ہے، علیک آپ پر، من حسابہم ان کا کوئی حساب محبوب آپ کے ذمہ نہیں ہے، من شیئن کسی بھی قسم کا، وما من حسابک علیہم اور آپ کا حساب کوئی نہیں ہے ان کے اوپر، من شیئن کسی بھی حوالے سے، فتطردہم فتکون من الظالمین، فاکمانا پس تطردہم، محبوب اگر آپ ان کو دور کریں گے یا رہتی دنیا تک غرباء کو، اللہ رسول کی محبت کرنے والوں کو اگر کوئی اپنی مجلس کا نقصان سمجھتے ہوئے اور اپنا لو لیول لوگ سمجھتے ہوئے دور کرے گا تو فتکون من الظالمین، وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ محبوب اس قرآن کا ہر مخاطب اگر ایسا کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی کے بعد درجہ ہے ولایت کا، اور صحابہ کرام سے بڑا ولی کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ تصوف کے امام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
اب تصوف ہے کہ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے یہ کوئی ایسا پیرالل نظام ہے جو متوازی اور مخالف اسلام کے اور شریعت کے چلتا ہے، حالانکہ یہ تو عشق و محبت کی بات ہے کہ اپنا سب کچھ ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ قربان کر دیا جائے۔ اور حضور داتا گنج بخش لیجویری نے اپنی کتاب میں تصوف کا امام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا ہے۔ اور آپ نے جب زکوٰۃ لینے دینے کی بات کی، صرف ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ تصوف اسلام کے مخالف نہیں ہے، تصوف عشق و محبت کی ایک مستی ہے۔ اگر کوئی اسلام کے مخالف صوفی اپنا قدم اٹھاتا ہے تو شریعت اس کو ایسے تصوف کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مثال پیش کی کہ لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ دینے کا حکم تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے 2.5% کا 97.5 کا خیال کوئی نہیں رکھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے موٹیویٹ کیا تو اپنے گھر سے کتنا لے آئے؟ سب کچھ بارگاہ رسالت میں قربان کر دیا۔ تو یہ اب کوئی اسلام کے مخالفت والی بات نہیں تھی، یہ تو عشق و محبت کی مستی تھی جو سیدنا صدیق اکبر نے اس قربانی کی شکل میں حضور کے سامنے رکھ دی۔ تو تصوف اگر اسلام کی شکل کے مخالف ہے اور کوئی ایسے احکامات اور معاملات ہیں جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی تو وہ اس کو تصوف اور ہم صوفی نہیں کہہ سکتے۔ میاں بیوی اپنی اولاد کے اندر رہ کر اپنے معاشرے کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے اگر کوئی اللہ رسول کے اس عبادت والے معاملے میں غرق رہتے ہیں تو یہ عین تصوف ہے، لیکن اگر کوئی سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلا جائے تو ایسا تصوف کسی جگہ پر شریعت میں موجود نہیں ہے۔ تو حضرت اس آیت مبارکہ سے اولیاء اور اللہ کے جو ولی ہیں ان کا ایک مقام و مرتبہ بھی بیان ہو رہا ہے، کیونکہ صحابہ تو ولی تھے، حضرت صہیب رومی ولی تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ولی کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ فرما رہے محبوب ان کو جھڑکے نہ، تو اگر جھڑکیں گے تو فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وہ کن میں سے ہو جائیں گے؟ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے ولیوں اور جن کا مقام و مرتبہ ہے ان کو جھڑکنا، ان سے دوری اور ان سے نفرت، یہ بھی ایک ظلم کا باعث ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے محبت قرآن کا حکم ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اللہ فرما رہے محبوب ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، بڑے چھوٹے کا لحاظ، چھوٹے بڑے سٹیٹس کے لحاظ کے ساتھ، واو کا معنی، اور کذالک اسی طرح فتننا ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ فتنے کا معنی بنیادی طور پر ہوتا ہے آزمائش، فاتنا یہ آزمائش کے معنوں میں فعل ماضی اگر استعمال ہو تو یہ پوری گردان ہے، فتنا فتنا فتنو فتنات، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ وکذالک فتننا اور ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے بعضہم ببعض، ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، لیقولوا تاکہ یہ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یعنی ان کے دلوں میں سٹیٹس ڈال دیا ہے، اہؤلاء کیا یہ وہ لوگ ہیں، من اللہ علیہم، مننا یمنو احسان کرنا، جیسے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو اللہ فرما رہے آزمائش کے طور پر ہم نے ان کے دلوں میں بڑا اور چھوٹا پن ڈال دیا ہے، ان کے اندر جو سٹیٹس کا ایک وہ کمپلیکس تھا وہ ڈال دیا ہے کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں اور یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آزمائش کے لیے ان کے دلوں میں ڈالا ہے، اہؤلاء کیا یہ وہ لوگ ہیں، من اللہ احسان کیا ہے اللہ نے، علیہم ان پر، من بیننا ہم میں سے، یعنی ان میں سے بعض لوگ اس آزمائش میں ڈال دیے گئے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں تانا زنی کرتے ہوئے اور تھوڑا سا تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ غریب قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر احسان فرمایا ہے ہمارے درمیان میں سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اب شکر کرنے والا کوئی بہت بڑا ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے مجھ سے، میں اس کے قریب بیٹھوں گا تو میری انسلٹ ہوگی۔ الیس اللہ آ کا معنی کیا، لیسا نہیں ہے، اے کافرو کیا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی بعالم سب سے زیادہ جاننے والا، بالشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ تو اللہ کیا شکر کرنے والوں کو جاننے والا نہیں ہے کہ یہ جو اپنی پوشاک کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتا اور بارگاہ رسالت کے آداب، شمع رسالت کے پروانے کو سمجھا رہا ہے کہ نہیں بھائی ہم تو یہاں بیٹھیں گے تو ہمارا جو سٹیٹس ہے اس کا تقاضا ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ فرمایا ہم نے ان کو اس طرح کی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ جو فضا ہے اور یہ جو ماحول ہے یہ آج بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے، بھائی بڑا چھوٹے کے قریب بیٹھنے کا، جن کی تربیت ہے دین کی اور مشائخ کے ساتھ وہ تو ایسا نہیں سوچتے،
لیکن عموماً جو ایک عام آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے میں اس کے قریب کیوں بیٹھوں، یہ غریب آدمی ہے، تو میری جو سوسائٹی ہے میں وہیں پر ہی بیٹھوں گا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے شکر کرنے والا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں۔ اللہ کی بارگاہ کا قریبی تو وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ اس آیت مبارکہ میں بڑا کمال انداز ہے، اللہ کے حبیب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ محبوب ان غریب لوگوں کے بارے میں اہل مکہ تو کہتے ہیں ان کو اپنی بارگاہ سے اٹھائیں تو ہم بیٹھیں گے، اللہ فرما رہے محبوب آپ کیا کریں، آپ ان کے مقام کو اور بڑھا دیں، جو غرباء ہیں اور مساکین ہیں اور صحابہ ہیں ان کے مقام کو آپ اور بڑھا دیں۔ حضور عرض کرتے ہیں اللہ میں کیسے بڑھاؤں؟ تو اللہ فرماتا ہے محبوب جب بھی یہ آئیں آپ خود پہلے ان کو سلام کریں، آپ ان کو سلام کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، اور آپ پہلے سلام کر کے ان کو بتائیں کہ تم ایسے عظیم لوگ ہو کہ اللہ نے تمہارے اوپر رحمت کرنے کو لکھ دیا ہے کہ تمہارے اوپر رحمت ضرور کرے گا، کسی اور کے اوپر کرے گا یا نہیں۔ امام قرطبی نے ایک جملہ لکھا ہے عربی کا، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اس امت کا نبی ہوں کہ جس امت کے غرباء کو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ نبی تم ان کو سلام کیا کرو، میں اس امت کے غریب شکر کرنے والے لوگوں کی طرف ہوں کہ جن کے لیے سلام کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ واو اور اذا جب جاءَكَ آپ کے پاس آئیں، الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بآیاتنا ہماری آیات کے اوپر، فقل فا کا معنی پس کل کہہ دیجئے سلام علیکم تمہارے اوپر سلام ہو، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کاتب لازم کر لی ہے، لکھ دی ہے اللہ نے لوح محفوظ پر، ربکم تمہارے رب نے علی نفسہ ہی اپنے اوپر، الرحمہ رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر رحمت لکھ دی ہے کہ وہ رحمت تمہارے اوپر ضرور کرے گا، تمہارے اوپر رحمت ضرور فرمائے گا۔ تو جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہو اللہ فرما رہے محبوب آپ اب ان کو سلام کیا کریں تاکہ پتہ چلے امت کو کہ غرباء اور امراء اللہ کی بارگاہ میں مادی وسائل کے ساتھ نہیں ہوتے بلکہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ سب سے بڑے امیر ہوتے ہیں۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم۔ اب غلطی بھی انسان سے ہو جاتی ہے، کہیں کوئی آداب محفل بھی جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہوتے ہیں تو اللہ ان سے بھی خوشخبری ان کو دے رہا ہے محبوب اگر بھولے سے جہالت سے نا علم ہونے کی وجہ سے کچھ کر بیٹھیں اور اپنی اصلاح کی اندر تڑپ رکھتے ہوں تو محبوب ان کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی بارگاہ میں کوئی غریب آدمی بیٹھے اور آداب مجلس بجا نہ لائے تو اللہ فرما رہے محبوب ان کو کہیں اگر علم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوئی ایسی غلطی بھی کر لی لیکن اپنی اصلاح کا جذبہ ان کے اندر ہے تو ان کو محبوب یہ بھی بتا دیں اللہ تمہاری یہ غلطی بھی معاف فرما دے گا۔ انہ کا معنی بے شک ہو وہ خالق کائنات وہ ہے کہ من عمل منکم من جس نے عمل عمل کیا منکم تم میں سے جس نے عمل کیا سوءن برائی کا کوئی عمل کیا لیکن بجہالت نا واقفیت کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے پتہ نہیں تھا اور ایسا کر بیٹھا ثم تاب من بعدہ ثم پھر تابہ اس نے رجوع کر لی توبہ کر لی من بعدہ اس کام کے بعد وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کر لی تو فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم محبوب بتا دیں کہ اللہ ان کو بخشنے والا بھی ہے اور اللہ ان کے اوپر رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو امت کے غرباء کا مقام و مرتبہ اللہ نے یہاں بیان فرما دیا اور کیونکہ صورت ہے مکی اور مکہ کے بڑے بڑے جو تومن خان تھے ابو جہل ابو لہب اور بڑے بڑے کافر اور مشرک ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارا بڑا مقام و مرتبہ تمہیں بچانے والا نہیں ہے، یہ تو جو نبی محتشم کے دین پہ لبیک کہنے والے ہیں یہ تو ساری بشارتیں صرف ان کے لیے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دونوں طریقے ہیں جی، غرباء کا حال بھی بیان ہو گیا امراء کا بھی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیات اپنی آیات کو اپنے احکامات کو اپنی نشانیوں کو، کیوں وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ واو کا معنی اور لام کا معنی تاکہ تستبین واضح ہو جائے، جیسے ہوتا ہے بین واضح الفاظ میں، لِتَسْتَبِينَ تاکہ واضح ہو جائے سبیل المجرمین مجرمین کا راستہ،
مجرمین کا راستہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ نقاب کشائی ہے۔ نقاب کشائی کس کی ہے؟ کہ جو بڑے بڑے اہل مکہ تھے، جو کافر اور مشرک تھے، ان جیسا نہ کوئی وہ خود اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارے جیسا ہے، اور معاشرے کا جو ٹور ٹپا تھا اس کے حوالے سے بھی وہ بڑا مقام رکھتے تھے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ تو کیا ہے، سبیل المجرمین ہے، یہ تو وائٹ کالر کرائم جس کو کہتے ہیں، یہ وہ ہے کہ بڑے بڑے اپنے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑا سٹیٹس ہے ان کا سیاسی، معاشی اور معاشرتی، لیکن یہ کس راستے پہ ہیں؟ جرم کے راستے پر ہیں، اور یہ غریبوں کا استحصال کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم تو بڑی کھول کے آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ اب جب بات نہیں بنتی تو انسان گیو اینڈ ٹیک کی طرف آتا ہے، بارگیننگ ہوتی ہے، بھئی کچھ لین دین کر لیں تو ہم تسویہ کر لیتے ہیں۔ پنڈوں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ پہ یہی بات ہوتی ہے کہ اگر ایک موقف تسلیم نہیں ہوا کسی بندے کا تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں جی کہیں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے توحید و رسالت کا پیغام پہنچایا اہل مکہ اور کفار مشرکین تک، تو انہوں نے کہا چلیں ہم مانتے نہیں ہیں ساری بات، تو ایسا کر لیتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، کبھی کبھی ہم آپ کے اللہ کو مان لیا کریں، ہم کبھی آپ کی بات کو مانتے ہیں، کبھی آپ ہماری بات کو مان لیا کریں، تو گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ تو اللہ فرما رہے محبوب کل ان کو فرما دیجئے انی بے شک میں نہیتو منع کیا گیا ہوں۔ نہیتو یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے، معروف نہیں مجہول ہے۔ نہیتو میں منع کیا گیا ہوں اس بات سے، ان اعبدا کہ میں عبادت کروں، الذین ان کی، تدعون جن کی عبادت تم کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، مجھے اللہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ اور محبوب ان کو یہ بھی کہہ دو، کل محبوب ان کو فرما دیجئے لا اتبع اہواءکم، لا اتبع میں اتباع نہیں کروں گا، میں اتباع نہیں کرتا، اہواءکم تمہاری خواہشات کی، تمہاری خواہشات کی میں اتباع نہیں کرتا۔ میں تو دنیا کو بتانے آیا ہوں کہ اللہ کی خواہش کو مانو، تو میں تمہاری بات کو کیسے مان لوں؟ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں نے ایسا کیا تو وہ قد تحقیق ضللت میں گمراہ ہو گیا، اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن تب جب میں ایسا کروں گا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین اور میں نہیں رہوں گا ان لوگوں میں سے جو مہتدین ہدایت پانے والے ہیں۔ محبوب یہ تو دو جمع دو چار کی بنیاد پر ان کو کہہ دیں، قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ اب یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں حضور کہتے بس تم نے مرنا ہے، اس کے بعد تم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ حضور فرمایا کرتے ان کو کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی صالح آئے تھے، مجھ سے پہلے میرے اور بھائی نبی آئے تھے، انہوں نے جن لوگوں کو حق کی طرف بلایا تھا، انہوں نے جب حق کو نہیں مانا تھا تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا تھا۔ جب یہ قصہ حضور ان کے سامنے بیان کرتے تو وہ ڈینگیں مارتے ہوئے یہ کہتے اچھا جی ٹھیک ہے ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ جو سابقہ ماضی کی بات بتا رہے ہیں عذاب والی، آپ وہ عذاب لا کر ہمیں دکھا دیں۔ تو یہ جو عذاب کی ایک ریکوائرمنٹ تھی ان کی، اللہ اس کے بارے میں فرما رہا ہے محبوب ان کے دل سے یہ بھی نکال دیں کہ میں نے محبوب آپ کو بنا کر بھیجا ہے رحمت للعالمین، اور آپ تو طائف جیسی وادی میں بھی جائیں تو پتھر کھا کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ان کو کہہ دیں کہ میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، یہ عذاب دینے اور لینے کا معاملہ صرف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو محبوب ان کو کہہ دیں کہ اگر میرے اور تمہارے کا معاملہ ہوتا تو پھر تو کب کا شاید ہو چکا ہوتا، لیکن یہ معاملہ ہے اللہ کا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کل محبوب فرما دیجئے انہیں کہہ دیجئے انی بے شک میں علی بینۃ من ربی، علی کا معنی پر، بینہ واضح دلیل، محکم ایک اتھینٹک بات، من ربی اپنے رب کی طرف سے۔ محبوب ان کو فرما دیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ چیٹنگ والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میں تو اللہ کی طرف سے بڑی مستحکم اور بڑی اتھینٹک دلیل لے کر آیا ہوں کہ میرا کوئی رب ہے، اس کی عبادت کرو، اسی کی طرف آؤ، خیر کی بات کرو۔ لیکن وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، واو کا معنی اور کذبتم تم نے جھٹلا دیا ہے، بہی اس واضح دلیل کو اور واضح نشانی کو اور حجت کو، قرآن و سنت کو تم نے جھٹلا دیا ہے۔ ما اندی ما تستعجلون بہی، ما اندی، ما کا معنی نہیں، اندی
میرے پاس نہیں ہے ما تستعجلون بہ، جس کو تم عجلت میں جلد بازی میں مانگ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ میں عذاب تمہیں نہیں دے سکتا، میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ یہ عذاب کا معاملہ بھی کس نے دینا ہے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ عربی کے اندر جس ورب سے پہلے الف سین اور تے آ جائے اس میں طلب کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس تے کو اڑائیں جو فعل مضارع کی ہے، پریزنٹ اور فیوچر کی ہے، تو اور واو نون علامت کس کی ہے؟ جمع کی ہے، تو اس کا پھر اصل روٹ کیا بچی؟ تے اڑ گئی پریزنٹ فیوچر کی وجہ سے، اور سین تے جو ہے یہ کسی کو طلب کرنے کی بات ہے، تو اصل مادہ 3 حرفوں والا کیا رہ گیا؟ عجلت، عجلت عین جیم اور لام۔ تو جمع واو نون بتا رہا ہے کہ جمع، اور الف سین تے جو ہے یہ بتلا رہا ہے طلب کرنا۔ تو وہ جس چیز کو عجلت میں طلب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ ڈراتے ہیں ہمیں عذاب سے تو آپ عذاب لے کر آ جائیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ تو اللہ فرما رہے محبوب ان کو کہیں ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کو تم عجلت سے طلب کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم، حکم تو ہے ہی نہیں کسی کا، الا للہ، سوائے اللہ کے علاوہ تو کسی کا حکم ہے ہی نہیں۔ یقص الحق کا، یقص وہ بیان فرماتا ہے، قصہ بیان کرتا ہے، الحق کا، حق کا، یعنی قوم عاد، قوم سمود، سابقہ قوموں کے قصے اللہ بڑے حق اور سچ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، واو کا معنی اور، ہوا کا معنی وہ، خیر سب سے بہتر ہے، الفاصلین فیصلہ کرنے والوں میں، بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ بس یہیں پر ہم اختتام کریں گے۔ محبوب قل، ان کو فرما دیں۔ آپ یہ حکمت دیکھیں، قرآن کی ساری آیات کہاں سے شروع ہو رہی ہیں؟ قل، اللہ کی توحید کی بات بھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے سنوائی ہے، اور اللہ نے اپنی حاکمیت اعلیٰ بھی اپنی زبان سے سنوائی ہے محبوب کی۔ محبوب باتیں میری ہیں، آپ اپنی زبان سے ان کو سناتے جائیں تاکہ ان تک پر پہنچتی جائیں۔ قل، محبوب انہیں کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لو، اگر، انا، بے شک، اندی، میرے پاس ہوتی، ما تستعجلون بہ، جس کو تم عجلت میں طلب کرتے ہو، تو لقضی الامر بینی و بینکم، لقضی تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، قضا نہیں ہے بلکہ قضیہ ہے، کیوں کہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو ہے، لام تاکید کے لیے، لقضیہ تو تحقیق فیصلہ ہو چکا ہوتا، معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، الامر معاملہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، یہ کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن سن رکھو، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو تم کرتے ہو، کہ اللہ کی حق بات کو مانتے نہیں ہو اور اللہ کی حاکمیت کو تم چیلنج کرتے ہو کہ لے آؤ بھائی عذاب جو تم نے لے کے آنا ہے۔ اللہ فرما رہے واللہ اعلم بالظالمین، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ اور قرآن کا یہ جو کمپیریٹیولی ایک انداز ہے بیان کا، پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا اللہ شکر کرنے والوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ ظالموں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ اگر کسی کی باغیں ڈھیلی کر رہا ہے تو یہ پتہ نہیں اس کی کتنی بڑی حکمت ہے۔ اگر ہم اللہ کی انکاؤنٹیبل نعمتیں یوز کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، آپ دیکھیں صرف انوائرمنٹ ہمارا صاف نہیں ہے تو انسان کو بیماریاں لگ گئیں اور ان گلے خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے، بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے خالص ہوا، ایک آکسیجن میں ہمارا سانس لینا اور پولوشن کے بغیر آب و ہوا کا ملنا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ان کے اوپر شکر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔